السلام علیکم طلبہ، یہ ہماری اردو کی دوسری کلاس ہے جس میں ہم چیپٹر نمبر 1 انشاءاللہ پڑھیں گے اور اس میں ہم چیپٹر نمبر 1 جو ہے وہ پڑھیں گے جس کا عنوان ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ علامہ شبلی نعمانی کی ہے۔ علامہ شبلی نعمانی، اب جب بھی کوئی سبق پڑھیں گے اردو کے حوالے سے تو اس کو ہم 3 حصوں میں کر کے پڑھیں گے۔ پہلا حصہ یہ ہوگا کہ مصنف کا تعارف ہے، اور دوسرا حصہ ہوگا کہ جس میں ہم تدریسی مواد یا سبق کے جو معلومات ہیں وہ ہم دیں گے، اور تیسرا جو حصہ ہوگا اس میں ہم سبق کی جو مشق ہوگی وہ انشاءاللہ عز و جل کریں گے۔ تو لہٰذا ہمارے اس سبق میں 3 حصے بنیں گے، اور ان 3 حصوں کے اندر ہم اس پورے سبق کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے جو ہمارے امتحان کے اندر بھی آتا ہے، مصنف کے حوالے سے مصنف کا تعارف اور مصنف کے بارے میں معلومات۔ تو دیکھیں، یہ جو سبق ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے مصنف کا نام ہے علامہ شبلی نعمانی۔ یہ نعمانی لگاتے ہیں اپنے نام کے ساتھ اس وجہ سے کہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے عقیدت اور محبت کے اظہار کے طور پر یہ جو سبق ہمارا ماخوذ ہے، یہ جو سبق لیا گیا ہے یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیا گیا ہے۔ یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلد 2 سے یہ سبق ماخوذ ہے۔ تو علامہ شبلی نعمانی نے کے تعارف کے حوالے سے جب ہم آئیں گے تو دیکھیں کہ علامہ شبلی نعمانی کی پیدائش ہے 1857 میں، اور یہ اعظم گڑھ یوپی میں پیدا ہوئے۔ ادبی مقام میں دیکھیں کہ علامہ شبلی نعمانی ایک بہت زبردست قسم کے ادیب بھی ہیں، فلسفی بھی ہیں، ماہر تعلیم بھی ہیں، قانون دان بھی ہیں۔ گویا کہ علامہ شبلی نعمانی کی جو شخصیت ہے وہ انتہائی ہمہ جہت شخصیت ہے، اور ہر لحاظ سے یہ ایک علم کے حوالے سے ایک مشہور و معروف شخصیت ہے۔ اور ادبی ورثے کے طور پر دیکھیں تو انہوں نے اردو ادب کو دیا ہے، جو کتابیں انہوں نے تحریر کی ہیں ان میں سے ایک سیرت النبی ہے جس کا نام یہاں پر موجود ہے، ایک سیرت النعمان بھی ہے، اس کے علاوہ الفاروق، الغزالی، مقالات شبلی، یہ ساری کے ساری ان کی تصانیف ہے جو علامہ شبلی نعمانی نے تحریر فرمائی ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی کے اس سبق کو ہم جب پڑھنے لگیں گے تو سب سے پہلے جس چیز کا لحاظ کرنے کو دیکھیں وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے اوپر انہوں نے سب سے پہلا چیپٹر یہ جو تحریر فرمایا ہے، جو آپ کا سبق ماخوذ ہے، اخلاق نبوی۔ اخلاق جو ہے یہ خلق کی جمع ہے، اور خلق کہتے ہیں عادت کو۔ اب عادتیں اچھی بھی ہوتی ہیں، عادتیں بری بھی ہوتی ہیں۔ جو عادتیں اچھی ہوں اس کو ہم کہتے ہیں اخلاق حسنہ، اور جو عادتیں بری ہوں ان کو ہم کہتے ہیں اخلاق سیئہ، یعنی برے اخلاق، بد اخلاق۔ انسان کے کردار کی تشکیل کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ اس کے اخلاق اچھے ہو جائیں، اور علامہ شبلی نعمانی کہ یہ جو تصنیف ہے اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ طلباء کے اخلاق اور کردار کو اچھا بنانے کے لیے، ان کو کردار کو سنوارنے کے لیے ان کی اصلاح کی جائے۔ اچھا، اب دیکھا جائے تو ان پوری کی پوری کائنات، ہست و بود کے اندر، یہ پوری کائنات کے اندر جس کی شخصیت سب سے زبردست ہے، جن کے اخلاق اور کردار سب سے اچھے ہیں، ان کو نمونہ کے طور پر علامہ شبلی نعمانی پیش کر رہے ہیں۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی مسلمانوں کو یہی حکم دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے تو اخلاق اور کردار کے اعتبار سے بھی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھنا چاہیے۔ اسی وجہ سے مصنف نے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے رکھا، تاکہ آپ اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار جیسے بنانے کی کوشش کریں۔ تو یہ تو سبق کا عنوان اور مصنف کے بارے میں کچھ معلومات۔ اب اخلاق کے حوالے سے ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اخلاق دراصل ان عادات کو کہتے ہیں کہ جس میں ہمیشگی ہو، یعنی ہمیشہ آپ اس کام کو کرتے رہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کام اگر آپ ایک مرتبہ کر لیں تو وہ آپ کے اخلاق میں شامل ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو کبھی کبھار سچ بولتا ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اخلاق کے اعتبار سے سچا ہے۔ یا کوئی اگر معاف کر دیتا ہے
تو کبھی ایک دفعہ معاف کر دے، 2 مرتبہ معاف کر دے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اخلاق کے اعتبار سے درگزر کرنے والا ہے، بلکہ ہم اس کو معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہم اس وقت کہیں گے کہ جب اس نے یہ اچھی عادتوں کو ہمیشہ کے لیے اختیار کر لیا اور ہمیشہ اس کا معمول اور طریقہ یہی ہے کہ وہ لوگوں کو معاف کرتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ ہیں کہ ان کی عادت ہوتی ہے ہمیشہ جھوٹ بولنے کی، تو وہ کبھی کبھار سچ بول دیتے ہیں، تو ہم ایسے شخص کو کبھی یہ نہیں بولیں گے کہ اس کے اخلاق جو ہے وہ سچ بولنے والے، ہم کہیں گے کہ یہ اخلاق کے اعتبار سے جھوٹا ہے اور یہ اخلاق سیئہ میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اچھا، تو یہ اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ چند باتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جو صحابہ کرام نے نقل فرمائی ہیں وہ اس کو ہم تفصیلاً جو ہے وہ ذکر کریں گے۔ دیکھیں، علامہ شبلی نعمانی نے جو سبق کو شروع کیا ہے اس میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کس وجہ سے کیا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر اس وجہ سے کیا کہ اخلاق اور کردار کے اعتبار سے اگر کوئی تفصیلاً آپ کو بتا سکتا ہے تو وہی بتا سکتا ہے کہ جس نے آپ کے ساتھ ایک لمبا عرصہ اور لمبا ٹائم گزارا ہو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سے اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ ٹائم جس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزارا ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ کس طرح کہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہے تو اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات تھیں آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ اچھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کب ہوا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کے جب آپ نے 40 سال میں اعلان نبوت فرمایا اس کے بھی 10 سال کے بعد، گویا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کچھ 25 سال تک رہیں۔ تو جتنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتی تھیں کوئی اور نہیں جانتا۔ تو اسی وجہ سے علامہ شبلی نعمانی نے جو سب سے پہلے ذکر فرمایا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے بارے میں کہتی ہیں اس موقع پر کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تھی، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں جاتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر عبادت و ریاضت کیا کرتے تھے، تو فرشتہ جبرائیل جب سب سے پہلی مرتبہ وحی لے کر آیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام خوفزدہ ہو گئے اور 3 مرتبہ انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اقرا کر کے کہا کہ آپ پڑھیں، اور پھر تیسری مرتبہ آپ کو جو ہے وہ سینے سے لگا کر دبایا اور آپ نے پھر سورہ الگ کی 5 آیتیں پڑھی۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر گئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس معاملے کے اندر بتایا کہ اے خدیجہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا تھا اور اس نے ایسا ایسا کہا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس خدشے کا بھی اظہار کیا، آپ نے کہا کہ اے خدیجہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا وقت وصال قریب آ چکا ہے، ان قریب میں رخصت۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کا ذکر فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو مقروضوں کا قرض ادا کرتے ہیں، آپ تو ہمیشہ حق کا ساتھ دیتے ہیں، آپ مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ تو جو جن کے اخلاق اتنے اچھے ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ضائع نہیں کرے گا۔ جب یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کہی گئی تو اس کے دیکھیں 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اخلاق کا ذکر فرما رہی ہیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ اور دوسرا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جن کے یہ اخلاق ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ضائع نہیں فرماتا، یعنی اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کی مدد فرماتا ہے جن کے اخلاق اچھے ہوں۔ کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو جب جمع فرمائے گا تو ان سے پوچھے گا کہ اے میرے بندے تو یہ بتا کہ میں بیمار تھا تو مجھے دیکھنے نہیں آیا، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، مجھے لباس کی ضرورت تھی تو نے مجھے لباس نہیں پہنایا۔ تو ایک بندہ حیرانگی کے ساتھ کہے گا کہ اے مالک و مولا تو بیمار کیسے ہو سکتا ہے، تو بھوکا کیسے ہو سکتا ہے، اور آپ کو کھانے کی کیسے ضرورت ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہارا وہ قریبی رشتہ دار یا تمہارا وہ قریبی پڑوسی کہ جب وہ بیمار تھا تم اس کو دیکھنے کے لیے نہیں گئے
اور اگر تم جاتے تو تم مجھے وہاں پر پاتے. فلاں جو تھا بھوکا جس نے تمہیں سوال کیا تھا تم نے اس کو کھانے کو نہیں دیا, اگر تم اس کو کھانے کو دیتے تو تم مجھے وہاں پر پاتے. تو یعنی کہ جو اخلاق حسنہ کا متصف ہوتا ہے تو دراصل وہ اچھائی تو لوگوں کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے, لیکن صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیتا ہے, دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب اتنے اچھے اخلاق تھے تو حضرت خدیجہ فرماتی ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا, یعنی اللہ تعالیٰ آپ کی مدد اور نصرت فرمائے گا. حضور علیہ السلام کے جو اوصاف یہاں پہ ذکر کیے گئے وہ کون کون سے ہیں؟ وہ ہے قرض ادا کر دینا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت کریمہ یہ تھی اور آپ کا اخلاق یہ تھا کہ اگر کوئی قرض میں ڈوبا ہوا ہوتا تھا اور وہ آپ علیہ السلام کے سامنے یہ ذکر کرتا تھا کہ میں قرض کے بوجھ تلے ڈوبا ہوا ہوں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی طرف سے اس کا قرض ادا کر دیا کرتے تھے. اور پھر اسی طرح اگر کوئی غریب آتا آپ علیہ السلام کے سامنے سوال کرتا کہ میں غریب ہوں مجھے کچھ دیجیے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے منگوا کر یا جو آپ کے پاس ہوتا آپ ان کو دے دیا کرتے تھے. اسی طرح کبھی ایسا ہوتا کہ آپ علیہ السلام گھر سے منگوانے کے لیے لوگوں کو بھیجتے, صحابہ کو بھیجتے, اور وہ کہتے کہ گھر پہ کچھ بھی نہیں ہے, تو آپ علیہ السلام کہتے کہ فلاں دکان سے جا کر میرے نام پر لے لو اور اس کے پیسے میں ادا کروں گا. تو یہ ہے غریبوں کی مدد کرنا. اسی طرح اگر کوئی بے سہارا ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سہارا بنتے تھے, آپ علیہ السلام اس کی جو ہے وہ مدد کے لیے کھڑے ہوتے تھے. ایک شخص ایک مرتبہ آیا اور آنے کے بعد اس نے فریاد کرنے لگا وہ مکے کے اندر کہ فلاں شخص نے مجھ سے جو ہے وہ خریداری کر لی, مجھ سے اونٹ لے لیا, لیکن اس نے مجھے قیمت نہیں دی. تو آپ علیہ السلام نے اس موقع پر اس کے ساتھ اس کی حمایت میں کھڑے ہو کر آپ نے اس کو اس کا حق دلایا. تو یہ بھی آپ علیہ السلام کی ایک عادت ہے کہ قرض دار جو قرض ہوتا وہ ادا کر دیتے, مقروضوں کا قرض ادا کر دیتے, اور غریبوں کی جو ہے وہ آپ مدد فرماتے, آپ مہمان نوازی کرتے. جب آپ کے پاس کوئی شخص آتا اور اس کے پاس مہمان کے طور پہ ٹھہرتا تو آپ اس کی مہمان نوازی کرتے. اسی طرح آپ ہمیشہ حق بات کی حمایت کرتے, چاہے وہ حق کسی بھی طرف ہو, اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو, آپ اس کی بھی حمایت کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک فاطمہ نامی خاتون نے چوری کی, حالانکہ وہ قوم کی سردار تھی, بہت بڑی مطلب قبیلے کی سردار تھی. تو صحابہ کرام نے کہا کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش کے لیے بھیجیں کہ جو حضور علیہ السلام جن کی بات رکھتے ہیں, جن سے محبت کرتے ہیں, تو وہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. جب ان کو پیش کیا گیا تو حضور علیہ السلام نے باوجود ان کے کہ اپنے اس غلام سے بڑی محبت کرتے تھے, لیکن آپ نے کہا کہ سنو, اگر اس فاطمہ کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا, اور جو عدل اور انصاف ہے میں اس کو ضرور نافذ کرتا. پچھلی قومیں اس وجہ سے ہلاک ہو گئیں کہ وہ غریبوں پر تو عدل کو نافذ کرتے تھے اور امیروں کو چھوڑ دیا کرتے تھے. تو دیکھیں آپ علیہ السلام کی جو عادت تھی نا, ہمیشہ حق کی حمایت کرتے تھے, اور جو ہے وہ مصیبت میں اگر کوئی شخص ہوتا تھا تو اس کی مصیبت کو دور کرتے تھے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے جامع الفاظ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو یہاں پر ذکر کیا. پھر آ جائیں, علامہ شبلی نعمانی نے حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر کیا, کیونکہ اب یہاں پر بھی دیکھیں آپ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ محترمہ ہے, آخری زوجہ محترمہ ہے, اور ہجرت مدینہ کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا, اور حضور علیہ السلام کی ظاہری زندگی تک حضرت خدیجہ حضرت عائشہ آپ کے ساتھ رہیں. ایک 10 سال کا پیریڈ ہے. حضرت عائشہ نے حضور علیہ السلام کو بہت قریب سے دیکھا اور بہت ساری باتیں نوٹ کی, بہت ساری حدیثیں روایت کی. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو پھر انہوں نے حضور علیہ السلام کے اخلاق بیان کیے. پھر وہ کچھ بیان کیا کہ آپ علیہ السلام کبھی کسی کو برا نہیں کہتے تھے, اور اسی طرح آپ علیہ السلام درگزر کیا کرتے تھے, آپ علیہ السلام سائل کو معاف نہیں کرتے تھے. اس حدیث کے اندر آپ دیکھیں 3 جو ہے وہ حضور کے اخلاق کا ذکر کیا گیا کہ کبھی کسی کو برا نہیں کہتے تھے. مثال کے طور پر ذاتی اگر کوئی بات ہوتی تھی یا کسی کے اندر کوئی عیب ہوتا تھا تو آپ اس کو برسر عام جو ہے وہ ذکر نہیں کرتے تھے, اور اگر کوئی کرتا ہے اس کے سامنے کرے تو بھی یہ غلط ہے, اور کس کے پیٹھ پیچھے کرے تو بھی غلط ہے. دیکھیں, جب آپ کسی کے اندر کوئی برائی دیکھیں اور برائی اس کے سامنے ذکر کر دیں تو اس بندے کو آپ سے نفرت ہو جاتی ہے.
وہ بندہ آپ سے محبت نہیں کرتا. تو یہ وہ چیز ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی کے سامنے اگر اس کی منہ پہ ہی اس کی برائی کر دینا تو وہ کیا کرے گا, وہ آپ سے پھر آپ کو پسند نہیں کرے گا. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کے منہ پہ بھی برائی نہیں کرتے تھے. اور پیٹھ پیچھے برائی کرنا جس کو غیبت کہا جاتا ہے حدیث میں اور قرآن کریم میں اس کی ممانعت ہے, تو کبھی بھی کسی کے پیٹھ پیچھے بھی ہمارے نبی نے برائی نہیں کی. اسی طرح دوسری عادت جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا, وہ درگزر کرنا. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اگر کوئی برا بھی کرتا تھا تو آپ اس کو معاف کر دیتے تھے. یہاں تک کہ آیا کہ آپ اپنے قاتل کو, جو آپ کو قتل کرنے کے لیے آیا ہے, آپ نے اس کو بھی معاف کر دیا. تو یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درگزر کرنے کے اوپر بے شمار واقعات ہیں. اور اسی طرح تیسرا جو ہے وہ سائل کو منع نہیں کرتے تھے. جب کوئی مانگنے کے لیے آتا تھا تو آپ کے پاس نہیں ہے, اس کے باوجود آپ اس کو قرض لے کر ادا کرتے تھے. لیکن آج تک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی میں کسی نے یہ نہیں سنا کہ مانگنے والے کو ہمارے نبی نے کہا ہو کہ میں نہیں دے سکتا. اس پہ بھی بے شمار واقعات. تو علامہ شبلی نعمانی نے جو اتنے اخلاق کا ذکر کیا ہے تاکہ طلبہ کے اندر بھی یہ اخلاق پیدا ہو جائیں اور وہ اپنے اخلاق کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مطابق کرنا شروع کر دیں. تو یہ چونکہ سبق بہت طویل ہے تو اس لیکچر کو جو ہے وہ ہم 2 حصوں میں جو ہے کور کریں گے, کیونکہ ابھی بہت ساری تدریسی معلومات ایسی ہیں کہ جس کی تشریح نہیں ہو سکی. تو اس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں جو ہے وہ کور کریں گے. اور پھر جو آپ دیکھیں گے کہ انہی لیکچر کے درمیان میں آخر میں جو مشق ہے, سوالات ہے, ایکسرسائز ہے, وہ خود آپ کور کر جائیں گے. تو انشاءاللہ اب ہماری جو ہے وہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.